ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یا وہ لوگوں سے اس بات پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی آل کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، اور ہم نے ان کو ایک بڑی بادشاہت بھی عطا کی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تکبیر، تمجید اور تمہید، بڑائی اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے۔ بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خاتم النبیین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم معزز سامعات، اللہ احکم الحاکمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام سے اپنی نبوت کو جاری و ساری کیا، حتیٰ کہ بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے ہیں۔ جتنے بھی اولو العزم پیغمبر ہیں وہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی لڑی سے ہیں، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے آپ علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس نسل کا انتخاب کیا اس کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ہیں، لیکن ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی منتخب کیا۔ اس وجہ سے اہل کتاب یہودی اور عیسائی آپ علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان کے حسد کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو فضیلت اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، جو مقام و مرتبہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو عطا کیا ہے،
یہ اس فضیلت کے اوپر حسد کرتے ہیں، اور جو آل ابراہیم کو اللہ نے کتاب اور اس کا فہم عطا کیا ہے، یہ اس کے بارے میں بھی حسد کرتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ان کا یہ حسد کرنا یہ کوئی صرف ان کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ یہ ایسا مہلک مرض ہے جو کہ تب سے چلا آ رہا ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کی پیدائش کا آغاز کیا تھا۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ علماء کرام نے حسد کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے، اہل علم فرماتے ہیں تمنا زوال النعمت عن صاحبها، کہ کوئی نعمت اگر اللہ نے کسی کو عطا کی ہے، اللہ نے کسی کے اوپر اپنا انعام و کرام کیا ہے، اللہ نے دنیا کی کوئی بھی آسائش اگر کسی کو دی ہے، تو کوئی دوسرا اس سے یہ نعمت چھن جانے کی تمنا کرتا ہے، یہ خواہش کرتا ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اہل علم نے حسد کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حسد کی دو قسمیں ہیں، ایک حسد حقیقی ہے اور ایک حسد مجازی ہے۔ حسد حقیقی یہی ہے کہ اگر آپ کے بھائی کو اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے، اللہ نے اس کو کوئی کامیابی عطا کی ہے، اللہ نے اس کو کسی کاروبار میں کامیاب کیا ہے، اس کو کسی عہدے میں کامیاب کیا ہے، تو کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ عہدہ چھن جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کی یہ نعمت جو ہے یہ اللہ واپس لے لے، یہ حسد حقیقی ہے۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حسد ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس حسد کو حرام قرار دیا ہے۔ اس حسد کو اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کی صفت قرار دیا ہے۔ حدیث میں حسد کی اتنی مذمت بیان ہوئی ہے کہ جو معاشرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، جس معاشرے کی بنیاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس معاشرے کی بنیادوں میں جو اللہ کے نبی نے قانون مقرر کیے تھے، اس حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے پرہیز کیا کرو، کسی کے خلاف بدگمان نہ ہوا کرو، کیونکہ بدگمانی اکثر حقیقت میں جھوٹی بات ہوا کرتی ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا، نہ کسی کی ٹو لگایا کرو، نہ کسی کی جاسوسی کیا کرو۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصول بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَنَاجَشُوا، کسی کے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کیا کرو، وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، اور آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی اتنی مذمت بیان کی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حسد ایمان کے منافی ہے، یعنی مومن بندے کے دل میں جہاں ایمان ہے وہاں ایمان اور حسد ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری وغیرہ کی حدیث ہے
فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، ایک مومن بندے کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز الایمان والحسد، ایمان اور حسد ایک مومن بندے کے دل میں جمع ہی نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں دنیا کے ہر شخص کو راضی کر سکتا ہوں، جو مجھ سے ناراض ہے میں اس کو راضی کر سکتا ہوں، لیکن جو مجھ سے حسد کرتا ہے میں اس کو کبھی راضی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ صرف اس صورت میں میرے سے راضی ہوگا کہ وہ جس نعمت کی وجہ سے میرے سے حسد کرتا ہے، جب وہ نعمت مجھ سے چھن جائے گی تب راضی ہوگا، میں اس کو راضی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا، صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الناس افضل، لوگوں میں بہترین کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محموم القلب و صدوق اللسان، سچ بولنے والا، زبان کا سچا اور محموم القلب۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سمجھ آ گیا کہ جو سچا ہے وہ سب میں سے افضل ہے، ساری اس دنیا کے لوگوں سے بہترین ہے، لیکن محموم القلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محموم القلب کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، هو التقی النقی، وہ شخص جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو، النقی اور پاکیزہ ہو، صاف ستھرا ہو، لا اسم فیہ، اس کے دل میں کوئی گناہ نہ ہو۔ پھر فرمایا ولا بغی ولا غلہ، نہ وہ ظالم ہو اور نہ ہی وہ جو ہے دھوکہ دینے والا ہو، ولا حسد، اور نہ ہی اس کے دل میں حسد ہو۔ یعنی حاسد بندہ دنیا کا جو ہے ذلیل ترین بندہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محموم القلب کی تعریف میں یہ بتایا ہے کہ جس کا دل کسی کے حسد و بغض و کینہ سے پاک ہے وہ محموم القلب ہے، وہ لوگوں میں بہترین ہے۔ اور یہ حسد ایسا مہلک مرض ہے، ایسی دل کی بیماری ہے کہ یہ آج سے نہیں بلکہ سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب یہ حسد ہے۔ حتیٰ کہ یہود و نصارہ کا آپ علیہ السلام سے اتنا حسد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اعلان کرتے ہیں، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایمان کو چھوڑ کے کافر ہو جائیں۔ ان کی اکثریت اس بات کی تمنا کرتی ہے کہ آپ کفر کو اپنا لیں، ایمان کو چھوڑ دیں۔ حسدًا من عند انفسہم، وجہ حسد ہے، وجہ ان کے دلوں میں وہ حسد ہے کہ یہ مقام و مرتبہ ہماری لڑی میں سے کسی کو بننا چاہیے تھا، لیکن یہ تو آل اسماعیل سے نبی بنا دیا گیا۔ یہ حسد ان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پچھلی امتوں کی بیماریاں جو تم میں سرکتی جا رہی ہیں، تم میں آ گئی ہیں، اس میں سے ایک بیماری الحسد والبغضاء، حسد اور بغض ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے جو سابقہ امتوں میں موجود تھی لیکن اب تم میں بھی آ گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہی الحالکہ، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان کیا، فرمایا یہ سر مونڈنے والی نہیں بلکہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ کیونکہ حاسد جو ہے، حسد کرنے والا اپنے عمل کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے نامہ اعمال میں ظلم کو لکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب یہ حسد کی بیماری ہے۔ اور سابقہ امتوں میں یہود و نصارہ اہل ایمان سے طرح طرح کا حسد کرتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء، یہودی تم میں سے کسی چیز کے اوپر بھی حسد نہیں کرتے، لیکن دو چیزوں کے اوپر حسد کرتے ہیں۔ ما حسدتکم علی التعمین والسلام، وہ تمہارے نماز میں آمین کہنے اور السلام علیکم کہنے کے اوپر حسد کرتے ہیں۔ ان کا حسد اگر بیان کیا جائے تو وہ ہر چیز میں حسد کرتے ہیں، حتیٰ کہ احادیث میں آتا ہے آپ کو یہ جو جمعے کی فضیلت ملی ہے، اس فضیلت کے اوپر وہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ حسد کرتے ہیں، السلام علیکم کہنے پہ حسد کرتے ہیں، نماز میں آمین کہنے پہ حسد کرتے ہیں۔ اور حسد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس قدر کھول کے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس بیماری سے پناہ حاصل کرنے کے طریقے بتلائے ہیں۔ اللہ نے کسی بھی شر سے پناہ کے لیے دو صورتیں اتاری ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کے شر سے پناہ کے لیے اللہ نے مجھے دو صورتیں عطا کی ہیں۔ وہ دونوں صورتوں میں ایک سورۃ الفلق ہے اور ایک دوسری سورۃ الناس ہے۔ سورۃ الفلق کے اللہ تبارک و تعالی آخر میں فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگا کرو جب وہ حسد کرے۔ حسد کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے بھائی کے پاس جو نعمت ہے اللہ اس کو واپس چھین لے، جو اللہ نے اس کے اوپر انعام و کرام کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے واپس لے لے۔ اور پھر حسد کے قباحت کے درجے بھی علماء نے بیان کیے ہیں۔ سب سے بدترین درجہ اہل علم فرماتے ہیں یہ ہے کہ حسد کرنے والا جب حسد کرنے لگے اور صرف اپنے دل میں یہ خواہش نہ رکھے بلکہ اس خواہش کو مکمل کرنے کے لیے، اپنے اس کام کو پورا کرنے کے لیے اپنے منہ سے کوئی بات کہتا ہے یا کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اس کا حسد اتنا کبھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا کہ حسد کے اس ٹائم سے، اس وقت سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید کیوں لگائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب صرف وہ اپنے ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ میرے بھائی کو یہ فلاں نعمت مل گئی ہے، فلاں اس کو خوشی مل گئی ہے، فلاں اس کو عہدہ مرتبہ مل گیا ہے، جب تک وہ اپنے منہ سے کوئی کوشش نہیں کرتا، اپنے منہ سے کوئی بات نہیں نکالتا، تب تک وہ اس کا ارادہ اس کے دل میں رہتا ہے۔ لیکن جب وہ کوئی عمل اور کوشش کرتا ہے تو پھر یہ حسد کا سب سے قبیح ترین درجہ ہے۔ حسد کی ایک صورت یہ ہے کہ صرف بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ فلاں شخص کو نعمت نہیں ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں ملی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان جن کے ساتھ کام کرتا ہے، جن کے ساتھ رہتا ہے، اس کے حوالے سے اس کے دل میں آ جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے، لیکن اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ لیکن جب وہ کوئی قول یا عمل اپنے سے سرزد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے اوپر اتنی سخت پکڑ ہوگی کہ اللہ نے فرمایا اس کے شر سے پناہ مانگو، حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگو۔ اور حسد کے حرام ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے، وہ اس چیز پہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر رزق کی فراوانی کر دی ہے اور اللہ نے یہ چیز مجھے عطا نہیں کی۔ وہ اس تقسیم پہ جب ناراض ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے۔ حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا علاج یہ ہے کہ حسد کرنے والا یہ سوچے کہ وہ اپنے دین کا بھی نقصان کر رہا ہے، اپنی دنیا کا بھی نقصان کر رہا ہے، اپنے اعمال کے اندر ظلم کو لکھوا رہا ہے۔ جب وہ یہ سوچے گا تو اس کا حسد کم ہوگا۔ اسی طریقے سے حسد ایسی چیز ہے، یہ بندے کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے آسمان کے اوپر سب سے پہلی نافرمانی جو کی گئی اس حسد کی وجہ سے کی گئی۔ اس بدبخت نے آسمان پہ اس وقت کہا تھا
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ ابلیس نے کہا تھا کہ اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور میری پیدائش آگ سے ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد تھا۔ اسی طرح زمین پہ سب سے پہلا گناہ حسد کی وجہ سے کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل کے درمیان جو نفرت ہوئی، جو دشمنی ہوئی، وہ حسد کی وجہ سے تھی۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی تو اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں اس حسد کی وجہ سے تجھے قتل کر دوں گا۔ لیکن حابیل نے کہا کہ میں پھر بھی روکنے کے لیے بھی اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس نے کہا کہ قربانی اللہ تقوی والوں کی قبول کرتا ہے۔ الغرض ان کی بھی جو آپس میں دشمنی تھی وہ حسد کی وجہ سے تھی۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کی اپنی بھائیوں سے ناراضگی کہ ان کا یہ کہنا احب الی ابینا منا، کہ ہمارے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے جو ناراضگی تھی، جو دشمنی تھی، اس کا سبب بھی حسد تھا۔ یہ حسد اتنی مہلک اور ختم کر دینے والی بیماری ہے کہ یہود و نصارہ کا بھی جو نبی علیہ السلام سے اختلاف تھا، اس کا باعث بھی حسد تھا۔ آپ علیہ السلام پہ ایک یہودی لبید بن عاصم نے جو جادو کیا، اس کا بھی سبب حسد تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بچا لیا۔ یعنی حسد ایسا مہلک مرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو، اپنے ذہن کو اس حوالے سے وسیع کریں کہ اللہ نے اگر کسی کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو وہ شاید اللہ کا فضل ہے، وہ اس کا حقدار ہوگا۔ میرے حصے میں اگر یہ نعمت ہوتی، میں اس قابل ہوتا تو اللہ مجھے ضرور عطا کرتا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح حوائجکم بالکتمان، اپنے معاملات کو، اپنے روزمرہ کے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے، پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بالکتمان، رازداری سے کام لیا کرو۔ آپ علیہ السلام نے آگے فرمایا فَإِنَّ كُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر نعمت ملنے والے کا ایک حاسد ہوتا ہے۔ آج ہمیں اس چیز کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو یاد کروانے کی ضرورت ہے کہ اپنی ہر ترقی کو، اپنے ہر معاملات کو، اپنی ہر کامیابی کو لوگوں کو نہ بتایا کریں، دوسروں کو نہ بتایا کریں۔ آج ہماری زندگی اس طریقے سے ہو چکی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو ہر کسی کے اوپر عیاں کر دیا ہے، کھول کے رکھ دیا ہے۔ اپنی زندگی کو عیاں نہ کیا کرو۔ حسد صرف وہی کر سکتا ہے جو آپ کے گھر میں آتا جاتا ہے، چوری وہی کرتا ہے جس کو معلوم ہے کہ آپ کے گھر میں فلاں چیز کدھر پڑی ہے۔ اپنی زندگی کو ہم جتنا محدود کر لیں گے، اپنے راز کو جتنا اپنے اندر رکھیں گے، اسی قدر ہم محفوظ ہوں گے۔ آپ کا راز آپ کا قیدی ہے، لیکن جب وہ آپ کی زبان پہ آتا ہے تو پھر آپ اس کے قیدی بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اصول بتلا دیا ہے کہ جب تک اپنے معاملات کو تکمیل تک، ان کے مکمل ہونے تک، ان کو رازداری سے اس کا کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت جس کو ملتی ہے اس سے ایک حسد کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ کہا تھا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو اپنا خواب نہ بتانا کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں 11 جو ہیں وہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ کس ڈر سے؟ حسد کے ڈر سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے اپنے عزیز، آپ کے اپنے رشتہ دار، حتیٰ کہ آپ کا اپنا بھائی بھی حاسد ہو سکتا ہے، یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں ان کو اپنے تک رکھیں،
اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنی کامیابیوں کو، اپنی ترقیوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھلاوا کرتے ہیں، پھر جب نقصان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا۔ کسی لکھنے والے نے لکھا ہے، زوال یافتہ قوموں کی نشانی یہ ہے کہ ان میں حسد بے حساب ہو جاتا ہے، وہ کسی کو پھلتا پھولتا دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ کسی کے اوپر اللہ کی نعمت کا ہونا دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ زوال یافتہ قوموں کی نشانی ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص ان کے فائدے کا بھی ہوتا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ اس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے، اس سے بھی حسد کرتے ہیں۔ یہ حسد کی حقیقی قسم ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام ٹھہرایا ہے، اس سے بچنے کی ہمیں تدابیر بتلائی ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں بھی حرام ٹھہرایا ہے۔ حسد کی ایک دوسری قسم ہے حسد مجازی، یعنی جس کو عربی زبان میں غبطۃ کہتے ہیں، جس کا معنی ہے رشک کرنا۔ اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں میری ریس کر رہا ہے، یہ حسد مجازی ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر یہ چاہتا ہے کہ فلاں نعمت اگر کسی کو ملی ہے، وہ خواہش یہ کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے اور جس کو ملی ہے اس کے پاس بھی رہے، یہ حسد جائز ہے۔ اس کو رشک کہا جاتا ہے کہ آپ کسی سے نعمت چھننے کی تمنا نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے اور اللہ میرے نصیب میں بھی یہ نعمت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں میں رشک کو پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں میں حسد یعنی رشک جائز ہے۔ پہلی چیز، رجل آتاہ اللہ القرآن یتلو آناء اللیل و آناء النہار، کوئی ایسا آدمی ہے جس کو اللہ نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اس کے سینے میں محفوظ کیا ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا عالم بنایا ہے، اللہ نے اس کو قرآن کا قاری بنایا ہے، اور وہ شخص دن اور رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے سے رشک کرنا جائز ہے۔ یعنی بندہ یہ کہے کہ اگر اللہ نے اس کو قرآن کی دولت سے نوازا ہے تو اللہ مجھے بھی قرآن کی دولت سے نوازے، اللہ نے اس کو قرآن کا قاری بنایا ہے، اللہ نے اس کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے اور یہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ مجھے بھی قرآن کا قاری بنائے، اللہ مجھے بھی قرآن کا عالم بنائے۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ، رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے کسی بندے کو مال عطا کیا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، ينفقه لیلا ونہارا، دن اور رات وہ بندہ خرچ کرتا ہے، ایسے بندے کو دیکھ کے رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے کہ آپ دعا کریں، اللہ مجھے بھی اتنی مال و دولت عطا فرما، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، میں بھی اس دنیا کے ضرورت مندوں کے کام آؤں۔ اس طرح کا رشک کرنا جائز ہے۔ اور حسد سے بچنے کے لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار تدابیر بترائی ہیں، چند ایک ذکر کروں گا۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسد سے بچنے کے لیے فرمایا ہے کہ میری پناہ طلب کرو۔ معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اپنی زندگی میں اپنی صبح و شام کے اذکار میں اس کو شامل کر لو۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حسد کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ نظر بد کے پیچھے بھی اگر کوئی چیز ہے تو وہ حسد ہوتا ہے، وہی حسد بعد میں نظر بد کی صورت بن جاتی ہے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے گھر کے جتنے معاملات ہیں، کوئی اگر کوئی کام کرتا ہے پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ کام مکمل نہیں ہوتا، اس کے پیچھے نظر بد ہے، وجہ حسد ہے۔ ہم اپنا کام پورا ہونے سے پہلے ہی بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے معاملات کو رازداری کے ساتھ مکمل کیا کرو، کیونکہ تمہیں کوئی نعمت ملتی ہے تو اس سے حسد کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ پھر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم حسد کے اوپر صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے گا، کیونکہ حسد کرنے والے کے لیے ایک امام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ حسد کرنے والے کا جواب یہی ہے کہ آپ اس کے حسد کے اوپر صبر کریں،
وہ مثال یہ دیتے ہیں کہ آگ کو بھی جب تک لکڑی نہ ملے تو وہ جل جل کے بجھ جاتی ہے، جب اسے پتہ چلے گا کہ سامنے والا صبر کرنے والا ہے تو اس کا حسد ایک نہ ایک دن حسد ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا حسد کے اوپر صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی پناہ طلب کرنی ہے اور صدقہ و خیرات کریں، گناہوں سے استغفار کریں، خیر و برکت کی دعا کریں۔ کسی کو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پہ اپنے نعمت کی ہے، کسی کو اچھا عہدہ مل گیا ہے، کسی کا کاروبار اچھا جا رہا ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر و برکت کی دعا کریں۔ کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کی تلقین کریں، یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور